تمام سیاسی پارٹیوں سے عقیدت رکھنے والے مخاطب ہوں۔ حضرت علامہ اقبال کا کلام ہے کہ منفیت ایک ہے، اس قوم کے نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتی کہ مسلمان بھی ایک۔ مجھے اہل کفر سے اتنا شکوہ نہیں، کیونکہ وہ تو ازل سے ہمارے دشمن ہیں، جتنا گلہ ان تمام سیاسی پارٹی رہنماؤں اور تمام اپنے ارباب اختیار سے گلہ ہے، کیونکہ انہوں نے جو درد ہمارے سینوں میں بھرا ہے وہ ناقابل برداشت ہے، ناقابل تلافی ہے۔ کیونکہ فلسطین کی بات پر تمام سیاسی رہنما ایک پیج پر نظر نہیں آ رہے۔ تمام سیاسی رہنما جو اپنے اقتدار کی خاطر، اپنی سیاسی مقاصد کی خاطر جلوس نکالتے ہیں، پاور شوز کرتے ہیں، کیا کوئی جلسہ ایسا منعقد نہیں ہو سکتا تھا جس میں صرف فلسطین کے جھنڈے لہرائے جاتے، جو صرف عالم اسلام کی بقا کے لیے بات کی جاتی، جس میں PMLN بھی ہوتی، PTI بھی ہوتی، پیپلز پارٹی والے بھی ہوتے، تحریک لبیک بھی ہوتی، JUI بھی ہوتی، شین میم کاف لام سارے شامل ہوتے، صرف ایک پیج پر فلسطین کی بات کی جاتی، اور آپ عالم کفر کو یہ پیغام دے دیتے کہ اگر بات ہمارے دین کی آئے گی، ہماری امت مسلمہ کی بات آئے گی تو ہم تمام کے تمام ایک پیج پر ہوں گے۔ کیا ان کے سینوں میں درد نہیں اٹھ رہے؟ اس وقت غزہ کی حالت کیا ہے؟ 4000 سے زائد معصوم بچوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ یار پانی بڑھتے ہوئے بچوں پر، کھیل کے میدانوں میں، ہاسپٹل کے اندر بم گرائے جا رہے ہیں، فورس بم گرائے جا رہے ہیں، اور تمام سیاسی رہنما اپنی اپنی سرگرمی میں مصروف ہیں۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رازنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ امت مسلمہ اس نقطے کو سمجھو، ہمیں تقسیم در تقسیم جان بوجھ کر کیا گیا۔ یہ کفر کی چال ہے، کبھی سیاست کی بنیاد پر، کبھی پارٹی رہنماؤں سے عقیدت کی بنیاد پر، کبھی فرقوں پر، کبھی مسلک پر، اور کبھی لسانیت پر، کبھی صوبوں میں، ہمیں ہر بات میں تقسیم در تقسیم کیا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ سنیما گھروں میں تو سب اکٹھے نظر آتے ہیں، یہ اپنی پارٹیوں میں بھی سب اکٹھے نظر آتے ہیں، شادی بیاہ تقریبات میں بھی یہ سب سیاسی رہنما، سماجی رہنما اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا کسی نیشنل کوز پر امت مسلمہ کے حق میں آواز اٹھانے کی خاطر یہ ایک پیج پر اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ ضرورت اس امر کی تھی کہ اس وقت صرف فلسطین کی بات کی جاتی، پارلیمنٹ میں بھی صرف فلسطین کی بات کی جاتی۔ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم، اور ساکی نے بنا کی روش لطف ستم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم، اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ وطن وہ ہے جہاں حق کی بات کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بات کی جائے، فلسطین کے حق میں بات کی جاتی۔ یا امت مسلمہ ہمیں کہیں بھی کسی کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو تمام کے تمام سیاسی رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ عالم کفر کو پیغام دیں کہ ہماری ذاتی رنجشیں وہ ایک طرف، ہمارے درمیان جو معاملات ہیں وہ ایک طرف، ہمارے گھر میں ہیں، لیکن جب بات عالم اسلام کی آئے گی تو ہم ایک پیج پر اکٹھے ہوں گے، بیک زبان ہو کر بولیں گے کہ فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اگر نہ آگ لگا دیں تو داغ نام نہیں۔ کیا کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پپنی کی بس یہی باتیں ہیں؟ خدا کے لیے اب تو ہوش کے ناخن لو، وہ یہی چاہتا ہے کہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ ہے افغانیوں کے غیرت دین کا یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اگر آپ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ کھول کے نماز پڑھنی ہے، ہاتھ باندھ کر کہاں باندھنے ہیں، تو کفر اس بات پہ سوچ بچار کر رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ کیسے کاٹنے ہیں۔ اس نقطے کو سمجھو، ان فرقوں سے نکلو، ان تعصب سے نکلو، ان اپنی ذاتی رنجشوں سے نکلو، اور صرف اپنی امت مسلمہ بن کر ایک نقطے پر بات کرو کہ آج ہمارے فلسطین کی بات ہے، ہمارا قبلہ اول خطرے میں ہے، ہماری ذاتی رنجشیں پسے پشت ڈال دی ہیں ہم نے، اب صرف فلسطین کی بات ہوگی۔ تاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا، اور ہمیں خبر ہے کہ دشمن کے سب ٹھکانوں کی شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، خیر خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دار میں اونٹوں کے خودی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ خدا کے لیے مسلمانوں، اب تمہارا شیرازہ بکھر رہا ہے، بکھر چکا ہے،
ہاتھ بے زور ہے دل الحاظ سے خوگر ہے، امت باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ سلام پہنچے۔